بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب ہے جو قیامت تک انسانوں کی رہنمائی کے لیے مقرر کر دی گئی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کتاب کو سمجھا کیسے جائے گا۔ اس کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ اس کتاب کا سبجیکٹ یعنی موضوع کیا ہے، اس کتاب کا اسلوب، یونرا اور ڈکشن کیا ہے، گویا اس میں بات کیسے ہوتی ہے، اس پہ کیوں کہیں مختصر اور کہیں بہت تفصیل سے گفتگو ہو رہی ہے، اس کا کلام اچانک شفٹ کیوں ہو جاتا ہے، اس کی مخصوص ترتیب کیسے اس کے مفہوم پر اثر انداز ہوتی ہے، اس کا پچھلی قوموں سے کیا تعلق ہے، اسی طرح اس میں زیر بحث احکام کی نوعیت کیا ہے۔ یہ وہ سارے سوالات ہیں جو قرآن مجید کے ایک طالب علم کے سامنے آتے ہیں۔ ہم جب ان سوالات پر غور نہ کریں، قرآن کے اسلوب کو نہ سمجھیں، قرآن کے موضوع کو نہ سمجھیں اور پھر قرآن کا مطالعہ کریں تو بہت سارے ترددات اور مشکلات ہیں جو ایک عام مسلمان کے سامنے آتے ہیں۔ قرآن مجید پہ غور و فکر اور تدبر کے وہ کیا اصول ہیں جو علماء کو اور عام آدمی سب کو پیش نظر رکھنے چاہیے، یہ ساری الجھنیں لے کر قرآن سے متعلق سلسلہ گفتگو میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حضرت سابق جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ غامدی صاحب، قرآن مجید کے بارے میں یہ تو طے ہے، ہر مسلمان اس کو مانتا ہے، ہماری زندگیوں کا وہ حصہ ہے، ہر ایک کے گھر میں موجود ہے۔ ہم سے جب کوئی سوال کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہی وہ کتاب ہے جس میں رہتی دنیا تک کی ہدایت موجود ہے، لیکن اس ہدایت کی نوعیت کیا ہے؟ کیا قرآن مجید مسلمانوں کا ایک دستور ہے، اس میں دنیا کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے؟ قرآن کا اصل سبجیکٹ یا موضوع کیا ہے اور اس کو خود قرآن سے ہم کیسے دریافت کر سکتے ہیں؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید اپنے بارے میں یہ کہتی ہے کہ وہ بلسان عربی مبین ہے۔ ٹھیک، یعنی جو زبان اس وقت بولی جاتی تھی جس کو ہم عربی کہتے ہیں، اس میں نہایت واضح طریقے سے مطلب بیان کرنے والی کتاب ہے۔ ٹھیک، لہٰذا اگر کوئی آدمی قرآن مجید کا سادہ ترجمہ پڑھ لے ابتدا سے انتہا تک، یہ اس پر واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید کس چیز کو اصلاً اپنا ہدف بنا رہا ہے۔ ایک لفظ میں اگر اس کو بیان کیجئے تو وہ میری زندگی کا وہ مرحلہ ہے جب میں اس دنیا سے رخصت ہوتا ہوں۔ اچھا، موت انسانی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، زمین پر سب سے بڑی خبر ہے، یہ ہمارے لیے معمول کی چیز بن چکی ہے۔ ہم دنیا میں آتے ہیں، بچپن کے مراحل سے گزرتے ہیں، شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں، کچھ پڑھتے لکھتے سکرات و افلاطون بنتے ہیں، اس کے بعد رخصت ہو جاتے ہیں۔ یہ جو رخصت ہونے کا عمل ہے یہ کیا ہے؟ یعنی کیا اس کے ساتھ زندگی ختم ہو جاتی ہے؟ کیا یہی کچھ ہے جس کو ابتدا اور انتہا کہنا چاہیے؟ یہ کوئی ایسا سلسلہ ہے جو صدیوں سے اسی طرح چلا آ رہا ہے، چلتا رہے گا، یا اس کا کوئی خاتمہ ہے، حقیقی خاتمہ؟ قرآن مجید یہ خبر دیتا ہے کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، اچھا، اور اس کی جگہ ایک نئی دنیا وجود میں آئے گی۔ اس کو قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا ہے کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، یہ جو تمہیں سارا عالم نظر آ رہا ہے، یہ کائنات تمہیں نظر آ رہی ہے، اس پوری کائنات کو ہم ایک دوسری کائنات میں بدل ڈالیں گے۔ اچھا، اور جب یہ تبدیل ہو جائے گی تو تم سب بھی قبروں سے اٹھائے جاؤ گے اور اٹھا کر پروردگار کی ملاقات کے لیے حاضر ہو جاؤ گے۔ یہ قرآن کا بنیادی موضوع ہے، تو اس پر گفتگو کرتا ہے۔ اسی کو پیغمبروں کے مشن کے طور پر بیان کرنے کے لیے ایک تعبیر اختیار کی جاتی ہے کہ جب نبی بھیجے گئے تو کیا کرنے کے لیے آئے؟ مبشرین و منذرین، یعنی موت کے بعد انسان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کی بشارت دے دیں، خوشخبری سنا دیں، اور اس میں جو برا نتیجہ نکل سکتا ہے اس سے متعلق لوگوں کو خبردار کر دیں۔ ٹھیک، یہ انذار بشارت، تو انذار کو ایک جامع تعبیر کے طور پر آپ قبول کر لیجئے تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ یہ قرآن مجید ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے۔ یعنی اللہ کا ایک پیغمبر، اللہ کا آخری پیغمبر زمین پر آیا اور اس نے آ کر اس بنیادی حقیقت سے لوگوں کو کس طرح خبردار کیا، کس زبان میں کیا، اس کے لیے کیا استدلال کیا، اس خبردار کرنے میں کیا مراحل پیش آئے،
وہ سب کے سب آپ کو قرآن مجید میں ایک خاص ترتیب کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ ہم چونکہ قرآن مجید سے متعلق یہ خیال کر لیتے ہیں کہ شاید اس میں دنیا بھر کے علوم کے بارے میں کوئی چیزیں بیان کی گئی ہوں گی، ہو سکتا ہے کہ اس میں دنیا کو کوئی پرانی تاریخ سنائی گئی ہو سکتا ہے کہ اس کو سیاست معیشت کے بارے میں کچھ چیزوں کی تعلیم کے لیے نازل کیا گیا ہو۔ یہ جتنی چیزیں ہیں وہ قرآن مجید میں جو یہ اصل ہدف ہے یا اصل نصب العین ہے یا اصل مقصد ہے، اس کو سامنے رکھ کر اس کے حوالے سے اگر کہیں آتی ہیں تو آتی ہیں۔ یہ اصلی مقصود ہی نہیں ہے۔ اچھا، اصلی مقصود خبردار کرنا ہے کہ لوگوں متنبہ ہو جاؤ، غفلت سے بیدار ہو جاؤ، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور اس کی جگہ ایک نئی دنیا آئے گی، اور اس میں تمہیں حساب کتاب کے لیے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے۔ یہ جو تمہارے اندر وجود ہے، جیسے اس ناتمامی کا نوحہ پڑ رہا ہے، یہ ایک دن ختم ہو جائے گی اور تم اپنے مالک سے ملاقات کرو گے۔ تو بنیادی بات یہی ہے جس کو لے کر پیغمبر آئے ہیں، جس کو لے کر قرآن مجید تنبیہ کرتا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا غلام صاحب، جو بھی آپ نے بات فرمائی کہ قرآن مجید کا جو بنیادی موضوع ہے وہ اصلاً انسان کے مرنے کے بعد کیا ہوگا، اس اسکیم آف لائف کو وہ نمایاں کرتا ہے، اور اسی چیز کو پیش نظر رکھ کے پھر کچھ ہدایات بھی دیتا ہے۔ میں سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب آپ معاشرے میں یا سوسائٹی میں یہ بات کریں کہ جی قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، قیامت تک کے لیے ہے، لیکن اس میں جو اصل مقدمہ ہے وہ تو آپ کے مرنے کے بعد کا ہے، تو انسانوں کو بالعموم یہ بات کوئی بہت زیادہ اپیلنگ نہیں لگتی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مذہب کی جو بھی تعبیرات اس وقت معاشرے میں رائج ہیں یا تاریخ میں رائج رہیں، ان سب کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ قرآن ہمیں دنیا کے اندر کیسے زندگی گزارنی ہے، ہماری سیاست، معیشت، معاشرت، پھر ہم نے نظام بنانے ہیں، تو گویا وہ اصلاً دنیا میں زندگی گزارنے کا ایک پورا اسٹرکچر، ایک ضابطۂ حیات بن کے سامنے آتا ہے۔ تو یہ جو آپ نے بات کی، تو اس سے تو وہ جو اورینٹیشن ہے وہ بالکل اپ سائڈ ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ یہ بڑی غلطی ہوئی ہے ہمارے ہاں۔ قرآن مجید اصلاً اس چیز کو ہدف بنا کے گفتگو کرتا ہے، لیکن کیا محض یہ خبر دے دیتا ہے آپ کو؟ یعنی یہ بتا دیتا ہے کہ قیامت ہونی ہے، یہ بتا دیتا ہے کہ موت کے بعد ایک نیا عالم، ایک نئی کائنات وجود میں آنی ہے؟ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ وہاں جواب دہی کے لیے کھڑا ہونا ہے، اور جب جواب دہی کے لیے کھڑا ہونا ہے تو اس کائنات کا پروردگار ہم سے کیا مطالبات کرتا ہے۔ وہ سارے مطالبات وہ تو یہیں دنیا میں پورے ہونے ہیں۔ تو دنیا یہاں اس زاویے سے زیر بحث آتی ہے۔ اچھا، ایسا بارہا ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کو جزء میں درست سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ بحثیت مجموعی کس چیز کو ہدف بنا کر اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے، اس میں غلطی کھا رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ تو لوگوں کو جو چیز بتانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا اصل موضوع کیا ہے، وہ کیا خبر دینے کے لیے آیا ہے۔ وہ کسی ریفارمر کی کتاب نہیں ہے، کسی مصلح کی کتاب نہیں ہے۔ دنیا میں بہت بڑے بڑے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ اپنے سیاسی نظام کو کیسے استوار کریں، اپنی معیشت کو کیسے بہتر بنائیں، آپ دنیا کے اندر اتر کر اس کی حقیقت کو کیسے سمجھیں۔ اسی طرح سے دوائیں ایجاد کرتے ہیں، طب کی معلومات بہم پہنچاتے ہیں، انسان کے مسائل کو حل کرتے ہیں، انسان کے لیے سہولتیں پیدا کرنے کی صحیح کرتے ہیں۔ دنیا میں اس طرح کے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں، پیدا ہوتے رہیں گے۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم اور انسان کے اندر جو چیزیں الہام کی گئی ہیں انہی کا ظہور ہے۔ یعنی وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی عنایت اور اس کا کرم ہے کہ انسان اپنے لیے یہ سب کچھ پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ انسان سے بہت پہلے جانور دنیا میں وجود میں آئے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ کوئی تہذیب نہیں پیدا کر سکے، وہ اپنے لیے ایک ایسی دنیا نہیں بنا سکے جیسے ہم نے بنا لی ہے۔ یہ ہمارے گھر اور یہ ہماری سڑکیں اور یہ ہمارے پل اور یہ ہمارے دریا اور یہ دریاؤں کے اوپر بننے کی گزرگاہیں اور یہ ہمارے شہر، یہ سب کچھ جو کچھ ہم نے تعمیر کر ڈالا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اسی عقل کی بدولت، اسی علم کی بدولت ہے جو ہمارے اندر ودیعت ہے۔ لیکن ہم سب کو ایک دن اپنے پروردگار سے ملاقات کرنی ہے۔ ٹھیک۔ تو قرآن مجید کا موضوع چونکہ وہ ملاقات ہے، لہٰذا وہ اس دنیا پر اتنی ہی گفتگو کرے گا جتنی اس ملاقات کے پہلو سے انسان کی ضرورت ہے۔ اچھا، سمجھ یہ لینا چاہیے، یعنی یوں نہیں ہے کہ قرآن مجید دنیا کے معاملات پر کوئی گفتگو نہیں کرتا، وہ دنیا کے معاملات پر گفتگو کرتا ہے، لیکن اس جگہ سے نہیں کرتا جہاں سے ایک سیاستدان کرتا ہے، جہاں سے ایک مصلح کرتا ہے، جہاں سے ایک ریفارمر کرتا ہے، یہاں سے نہیں کرتا۔ وہ یہاں سے کرتا ہے کہ تمہیں پروردگار کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، وہاں تم سے کیا پوچھا جائے گا، کیا مطالبات ہیں،
کیا تقاضے ہیں اس ملاقات کے، تمہیں اس سے پہلے کیا تیاری کرنی ہے، وہ کیا چیز ہے جو دنیا میں حاصل کرنی ہے۔ تو آخرت کو جب وہ منادی کرنے کے لیے اپنا موضوع بناتا ہے تو یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں کیا چیز حاصل کرنی ہے۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ آخرت اس کا نصب العین ہے، وہ اصل موضوع ہے، اس کی منادی کرنے کے لیے پیغمبر آئے ہیں، لیکن دنیا میں کیا حاصل کرنا ہے اس کو بھی ایک لفظ میں اگر بیان کیا جائے تو وہ کیا ہے؟ تزکیہ، پیوریفیکیشن۔ یعنی مجھے اپنی دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو آلودگیوں سے پاک کرنا ہے، اپنے نفس کو پاکیزہ بنانا ہے۔ یہ جو تزکیہ نفس ہے یہ اس دنیا میں ہے جو مجھے حاصل کرنا ہے، اور آخرت میں اس کا نتیجہ میرے سامنے آ جائے گا۔ تو اگر آپ دنیا کے لحاظ سے اللہ کی کتاب کو بیان کریں تو آپ یہ کہیں گے کہ وہ انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تزکیے کی دعوت دیتی ہے، اس کو پاکیزہ بنانے کی دعوت دیتی ہے، اسے پیوریفائی کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ تو پوری بات یہ ہوگی کہ اصلاً اللہ کے پیغمبر انذار کے لیے آتے ہیں، وہ قیامت کے بارے میں خبردار کرتے ہیں، وہ انسانوں کو یہ بتاتے ہیں کہ تم ایک دن اپنے پروردگار کی ملاقات کے لیے اٹھائے جاؤ گے، یہ پوری دنیا ایک نئی دنیا میں تبدیل ہو جائے گی۔ اگر وہاں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس دنیا میں تمہیں کیا کرنا ہے؟ اپنا تزکیہ، اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا۔ یہی وہ چیز ہے کہ جس کے لیے پیغمبروں کی بعثت ہوتی ہے، یعنی آخرت کی منادی کر دو اور لوگوں کو بتا دو کہ وہ اپنے نفس کو، اپنی ذات کو، اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو کیسے پاکیزہ بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں اس سلسلے کو۔ ابھی جو آپ نے بات فرمائی اس سے اگر میں یہ نتیجہ اخذ کروں کہ قرآن کا اصلاً موضوع فرد ہے، اور اس فرد کو مخاطب کر کے اس کی معاشرے میں جو مختلف ذمہ داریاں اس کو اجتماعی صورت میں ملتی ہیں اس میں بھی قرآن ہدایت دیتا ہے، ایک اشکال، ایک بہت بنیادی سوال قرآن مجید کے موضوع کی جو تعبیرات کا اختلاف ہے اس میں سامنے آتا ہے کہ اگر آپ ہدف کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ ایک بہت چھوٹا ہدف ہے کہ آپ نے ایک بندے کو تبدیل کرنا ہے، قرآن ایک بندے سے گفتگو کر رہا ہے۔ اگر آپ کا مطالعہ کریں، ایک دوسری تعبیر یہ سامنے آتی ہے کہ وہ تو مخاطب ہی معاشرے کو کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ نے دنیا میں دین نافذ کرنا ہے، شریعت کا نفاذ ہے، نکلنا ہے۔ تو دو رول بہت ہی، جس کو آپ کہتے ہیں ایک بہت چھوٹا رول نظر آتا ہے کہ بندے سے بات ہو رہی ہے، اس کا تزکیہ، اور دوسری طرف دیکھیں تو اقوام اور ملتیں اور جس کو آپ کہتے ہیں بر اعظموں کی تسخیر اور فتح، تو رول کے لحاظ سے تو وہ جو دوسرا مقصد متعین کیا جاتا ہے وہ زیادہ بڑا مقصد لگتا ہے۔ تو وہ جو باتیں آپ نے بیان کی ہیں وہ کہاں بیان ہوئی ہیں قرآن مجید میں؟ قرآن مجید تو ہر جگہ فرد ہی کو خطاب کرتا ہے، لیکن فرد کون ہے؟ یعنی فرد کیا کسی جنگل میں بیٹھا ہوا کوئی شخص ہے؟ وہ فرد میں ہوں، وہ آپ ہیں، وہ اس دنیا کے اندر کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان ہیں، ان میں سے ہر ایک کا ایک رول ہے سوسائٹی میں۔ یہ جس کو آپ سوسائٹی کہتے ہیں، جس کو آپ معاشرہ کہتے ہیں، یہ افراد سے مل کے بنتا ہے، اور جب افراد کو مخاطب کیا جاتا ہے تو ان کی ہر جہت میں مخاطب کیا جائے گا۔ یعنی میری زندگی اگر تو جنگلی میں گزرنی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ میری ذات تک محدود ہو سکتی ہے، لیکن میں شادی کروں گا، میرے بچے ہوں گے، میرا خاندان وجود میں آئے گا، میں باہر نکلوں گا، مجھے معیشت کی جدوجہد کرنی ہے، مجھے وہاں کوئی کاروبار کرنا ہے، کوئی ملازمت کرنی ہے، میرے پاس کوئی ہنر ہے اس کا اظہار ہونا ہے۔ اسی طریقے سے اگر میں کوئی سیاسی لیڈر ہوں، میں رہنما ہوں، میں ریفارمر ہوں، میں دنیا کو کچھ دے سکتا ہوں تو دوں گا، سائنسدان ہوں، میں طبیب ہوں، تو میرے یہ سارے رول جتنے ہیں ان میں قرآن مجھ سے کیا چاہتا ہے، ٹھیک، کیا مطالبہ کرتا ہے، یہ سب اس حوالے سے زیر بحث آئیں گے۔ تو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں میرے اجتماعی زندگی کے رول بھی زیر بحث آئیں گے اور میری انفرادی زندگی کے رول بھی زیر بحث آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی ایک فرد قرآن کا مخاطب نہیں ہے، پوری انسانیت قرآن کی مخاطب ہے، اور جب پوری انسانیت قرآن کی مخاطب ہے تو جس پہلو سے میں متعلق ہوتا ہوں وہاں مجھ سے بات کی جائے گی۔ ٹھیک، یعنی مجھے بتایا جائے گا کہ بحیثیت فرد تم سے تمہارے پروردگار کے کیا مطالبات ہیں۔ مقصد وہی ہوگا، تزکیہ، پیوریفائی کرنا، پاکیزہ بنانا۔ تو بتایا جائے گا کہ بحیثیت فرد کیا مطالبات ہیں، خاندان کے سربراہ کی حیثیت سے کیا مطالبات ہیں، تم اگر کوئی کاروبار کرتے ہو تو وہاں کیا مطالبات ہیں، لوگوں سے معاملات کرتے ہو تو وہاں کیا مطالبات ہیں، سیاست کرتے ہو تو وہاں کیا مطالبات ہیں، قوموں کی باغ تمہارے سپرد کر دی جاتی ہے وہاں کیا مطالبات ہیں۔ تو میری زندگی یعنی بحیثیت فرد چونکہ اتنی ڈائمنشنز رکھتی ہے، اتنے ابعاد رکھتی ہے، اتنے پہلو اور اتنی جہات رکھتی ہے، تو ظاہر ہے ان میں جہاں جہاں قرآن مجید
پیوریفیکیشن کے لحاظ سے کوئی بات کر سکتا ہے وہ کرتا ہے. اس زاویے سے دیکھیں تو میری زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کرتا ہے، لیکن ہر پہلو کا احاطہ میرے نقطہ نظر سے نہیں، اس اصل مقصد کے نقطہ نظر سے کہ تمہیں وہاں پاکیزہ ہو کر جانا ہے. چنانچہ وہی چیزیں اس میں زیر بحث آتی ہیں جو میرے اس نسب العین سے متعلق ہیں. لیکن کیا میری پوری کی پوری زندگی ایسی ہے؟ نہیں. میں ہنر سیکھتا ہوں، میں کاروبار کرتا ہوں، میں اس دنیا کے اندر سیاسی جدوجہد کرتا ہوں، تو یہاں میرے وجود کا ایک پہلو وہ ہے جس کا تعلق میری آخرت سے ہے، لیکن 10,000 وہ پہلو ہیں جن کا تعلق اسی دنیا سے ہے. تو اس دنیا سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ میرے علوم، میری عقل پر چھوڑ دی گئی ہیں. وہاں مجھے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، وہاں میں جدوجہد کرتا ہوں. مثال کے طور پر یہ دیکھیے، یہ ایک میز کیسے بنانی ہے، کرسی کیسے بنانی ہے، مکان کی تعمیر کیسے کرنی ہے، اس کا مٹیریل کیسے وجود میں آنا ہے، اس میں نئی نئی اختراعات کیسے کرنی ہے. اگر میں کوئی ایسی عمارت بنانا چاہتا ہوں جو جیسے کہ اب انسانوں کو شوق ہو گیا 1 کلومیٹر اونچی ہے، تو اس کے لیے کیا ہنر سیکھنے ہوں گے. یہ قرآن کا موضوع نہیں ہے. قرآن کا موضوع یہ ہے کہ تم یہ سب کچھ کر رہے ہو تو اس کے دوران میں تمہارے نفس میں کوئی آلودگی نہیں آنی چاہیے. وہ آلودگی کیسے آتی ہے، وہ کیوں نہیں آنی چاہیے، اور اس سے اپنے آپ کو پاکیزہ بنانے کا طریقہ کیا ہے، بس اس زاویے پر، اس پر فوکس کرے گا قرآن مجید. یہ جو باتیں آپ نے بیان کی ہیں یہ تو لوگوں نے اپنی خواہشات پڑھ لی ہیں. قرآن مجید میں یہ اس لحاظ سے زیر بحث ہی نہیں ہے. وہاں آدمی، فرد، انسان مخاطب ہے، اور انسان بحیثیت انسان جس رول میں آتا چلا جاتا ہے اس میں اس کو خطاب کر کے بتایا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو پاکیزہ بناؤ، اس لیے کہ قیامت میں تم اپنی اس پوری زندگی سے متعلق مسئول اور جواب دہ ٹھہرائے جاؤ گے، اور تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے آپ کو آلودہ تو نہیں کر لیا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو جہاں اقتدار حاصل ہوتا ہے وہاں پر جو مذہبی لوگ ہیں، جو مذہب کی تفقہ اور دین کی علم رکھتے ہیں، بصیرت رکھتے ہیں، ایک مطالبہ ہمیشہ ان کی طرف سے سامنے آتا ہے کہ ہمارا دستور جو ہے، ریاست کا دستور، وہ قرآن مجید کو بننا چاہیے. اب ریاست کا اگر آپ معاملہ دیکھیں تو اس کے اندر مثلا عدلیہ ہے، مقننہ ہے، انتظامیہ ہے، ان کے اختیارات کے معاملات ہیں، قانون کی ایک پوری دنیا ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ مسلمانوں کو اپنی ریاست کا دستور، اور جس کو آپ کہتے ہیں آئین کی حیثیت، وہ قرآن مجید کو دینی چاہیے؟ یہ بات یہ ہے کہ دستور کے تقاضے بہت مختلف ہیں. یہ دستور کیوں بنائے جاتے ہیں؟ پرانے زمانے میں نہیں ہوتے تھے، آہستہ آہستہ بننا شروع ہو گئے. قانون کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے انسان عافیت محسوس کرتا ہے اس دنیا میں. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر لوگوں کی ثوابدید پر معاملات رہیں گے تو انتشار پیدا ہو جائے گا، اس میں پھر کوئی آخری اتھارٹی بنے گی، پھر کوئی بادشاہ سلامت وجود میں آئیں گے. تو آئیے بیٹھ کر کچھ قاعدے ضابطے طے کر لیتے ہیں. یعنی ہم اپنے معاشرے کے اندر جب ایک نظم ریاست قائم کرتے ہیں تو اس نظم ریاست میں فیصلے کس طریقے سے ہوں گے، کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا کہ جس سے یہ نظم ریاست لوگوں کے لیے فلاح کا باعث بن جائے. جب ان چیزوں پہ آپ سوچتے ہیں تو اس سے قانون وجود میں آنا شروع ہوتا ہے. یہی قانون ہے جو ایک بالا تر سطح پر آئین اور دستور کہلاتا ہے. یعنی وہ چیزیں کہ جن میں بنیادی مسائل طے کیے جاتے ہیں، اس ریاست کا نظم کیسے قائم ہوگا، اس میں لوگ کس طریقے سے حکمران بنیں گے، اس میں مختلف ادارے کیسے کام کریں گے، ان کا باہمی ربط کس نوعیت کا ہوگا. قدیم زمانے میں یہ ساری چیزیں ایک شخص یا ایک ذات میں ہوتی تھیں. بادشاہ ہے، امیر الامراء ہے، کوئی اور بڑی شخصیت ہے جس نے نظم سنبھالا ہے، خواہ وہ قبیلے کا شیخ ہے. لیکن تدریجی طور پر انسان نے یہ سیکھا کہ ان تمام چیزوں کو ایک قاعدے، ایک ضابطے، ایک قانون میں ڈھال دیا جائے تاکہ لوگوں کی انا اور لوگوں کی آراء کا اختلاف اور لوگوں کا انتشار فکر وہ پابند ہو جائے، وہ اس طریقے سے اختلال میں مبتلا نہ رہے. یعنی یہ ضرورت ہے جس نے یہ چیز پیدا کی ہے. یعنی وہ آپ اپنے تجربے سے سیکھتے ہیں، ان کو حاصل کرتے ہیں. وہ چیزیں کہ جن کا انسان کے اس تزکیے پر اثر پڑ سکتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ یہاں بھی موضوع بناتے ہیں، یہاں پر بھی زیر بحث آتی ہیں. اس لیے کہ یہ میری اجتماعی زندگی کا ظہور ہے. بحیثیت فرد یہ میں ہی ہوں کہ جس کے مجموعے نے یہ فیصلے کرنے ہیں، تو ان میں کیا طریقہ اختیار کیا جائے. چنانچہ 2 3 4 باتیں ایسی ہیں جو اس موضوع سے متعلق بھی قرآن مجید میں زیر بحث آ گئی. اچھا، ایسے ہی میں نے عرض کیا کہ میری معیشت کے بارے میں بھی آ گئی ہیں، اسی طرح میری معاشرت کے بارے میں بھی آ گئی ہیں، بلکہ سب سے زیادہ معاشرت کے بارے میں آئی ہیں، کیونکہ وہ ایسی چیز ہے جس سے ایک ایک فرد متعلق ہوتا ہے.
ریاست کا نظام تو پھر ایک اشرافیہ ہے جو چلا رہی ہے، اور اس کے اندر سے لوگ اوپر منتخب ہوتے رہتے ہیں یا کہیں سے آتے رہتے ہیں، لیکن یہ خاندان کا ادارہ یہ تو میری آپ کی ہر فرد کی ضرورت ہے۔ اس میں انسان کی پیدائش گویا اس کے ساتھ منسلک ہو کر رہ گئی ہے، تو اس کو زیادہ تفصیل سے بیان کیا ہے، لیکن بیان کرنے کا زاویہ کیا ہے؟ بالکل وہی کہ تمہارے اندر کوئی آلودگی نہیں پیدا ہونی چاہیے، یعنی فرد مخاطب ہے اور اس کو بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو قرآن مجید میں سیاست کا بھی ایک قانون بیان ہوا ہے، معیشت کا بھی ایک قانون بیان ہوا ہے، معاشرت کا بھی ایک قانون بیان ہوا ہے، لیکن وہ قانون اس سارے معاملے کا احاطہ نہیں کرتا، یعنی وہ سب دستوری سوالوں کا جواب نہیں دیتا۔ وہ معیشت سے متعلق آپ کو وہ سارے طریقے نہیں بتاتا، جس پورا کی سسٹم بنا کے نہیں دیتا، یہ اس کا موضوع ہی نہیں ہے۔ یعنی ایک نظام بنا کے دینا یہ قرآن کا موضوع نہیں ہے، اس کا موضوع یہ ہے کہ تم جو بھی نظام بناؤ گے، جو بھی قاعدے اختیار کرو گے، جن اصولوں کو بھی پیروی کرو گے، اس کا اثر تمہارے تزکیے پر نہیں ہونا چاہیے، اور نہیں ہونا چاہیے تو وہاں کیا چیز ضروری ہے، اس میں اگر کوئی ہدایت قانون کے طور پر دینی ہے تو وہ بھی اللہ کی کتاب دیتی ہے۔ اسی کو اصطلاح میں شریعت کہا جاتا ہے۔ اچھا، یعنی جو دین ہمیں دیا گیا ہے اس کے دو واضح حصے ہیں۔ ایک حصے کا تعلق ان بنیادی حقائق سے ہے جس پر انسانیت کھڑی ہے، یعنی یہ بات کہ کیا اس کا کوئی خالق ہے، کیا اس کا کوئی انجام ہے، کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی ہدایت کی احتیاج رکھتی ہے، کیا وہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے خارجی طور پر بھی ملی ہے یا انسان نے اپنے باطنی الہامی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ ان بنیادی سوالوں کے جواب دیے جاتے ہیں۔ پھر جو دوسرا بہت بڑا مسئلہ ہے وہ میرا اخلاقی وجود ہے، اس کی بنیادیں کیا ہیں؟ کیا یہ سارے اخلاقی اصول میں نے سوسائٹی کے تعامل سے سیکھے ہیں یا یہ میری ذات کا ظہور ہے؟ میرے اخلاقی وجود کی بنا خود میرے اندر ہے۔ اس سب چیزوں کو موضوع بنا کے قرآن مجید رہنمائی کرتا ہے۔ کیوں رہنمائی کرتا ہے؟ اس لیے کہ یہ ماننے کی چیزیں ہیں، یہ وہ اختیار کرنے کا دائرہ ہے جس کا اثر میری آخرت پر پڑے گا۔ تو اس کو قرآن اپنی اصطلاح میں الحکمہ کہتا ہے۔ دوسرا حصہ کیا ہے؟ آپ اس کو سادہ الفاظ میں کہہ سکتے ہیں ایمان و اخلاق۔ دوسرا حصہ کیا ہے؟ دوسرا حصہ وہ قوانین اور ضوابط ہیں، یعنی سیاست میں وہ کیا چیزیں ہیں جو مجھے ہر حال میں ملحوظ رکھنی چاہیے۔ میں جو کرنا چاہتا ہوں کروں، میں جو دستور بنانا چاہتا ہوں بناؤں، میں جو قوانین بنانا چاہتا ہوں بناؤں، لیکن وہ کیا چیزیں ہیں کہ اگر میں نے ان کی خلاف ورزی کی تو میری آخرت پر اثر پڑے گا، اچھا، میرے تزکیے پر اثر پڑے گا، میری پاکیزگی نفس پر اثر پڑے گا، مسلمانوں کا اجتماعی نظام اس کے نتیجے میں آلودہ ہو کر رہ جائے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں جو سیاست سے متعلق بھی زیر بحث آئیں گی، اور چونکہ یہ اس ہدف کو سامنے رکھ کے بیان کی گئی ہیں تو یہ کوئی نظام نہیں ہے، یہ چند ہدایات ہیں۔ اس لیے اس کے لیے جو لفظ قرآن نے اختیار کیا ہے وہ لفظ الکتاب ہے، یعنی قانون، ضابطہ۔ عربی زبان میں کتاب محض کتاب کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا جیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ جس طرح کتاب کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی طرح قانون اور ضابطے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ دوسرا لفظ اس دائرے کے لیے کیا ہے؟ شریعت، شرع، یعنی قانون کو اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطے کی صورت دے کے بتا دیا ہے کہ فلاں فلاں معاملے میں یہ چیزیں ہونی چاہیے اور یہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس وجہ سے صحیح تعبیر یہ نہیں ہے کہ ہمارا دستور قرآن ہونا چاہیے، نہیں، ہمارے دستور میں جو کچھ بھی ہم کو طے کرنا ہے وہ سب اس بنیادی تعبیر کے مطابق ہونا چاہیے جس سے ہماری آخرت خراب نہ ہو جائے۔ اور وہ چیز کہاں سے ملے گی؟ وہ قرآن مجید سے ملے گی، وہ پیغمبر کی ہدایت سے ملے گی۔ ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جو ابھی آپ نے ایک بنیادی بات کہی کہ قرآن مجید وہ پرنسپلز، وہ اصول دیتا ہے جو انسان کے تزکیے اور آخرت سے متعلق ہو، زندگی کے ہر شعبے میں جہاں پر وہ اپنا رول پلے کرنا چاہتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے زمانے میں بھی اور موجودہ زمانے میں بھی بہت ساری ایسی تحریکیں اٹھی ہیں جو قرآن مجید کو دستور بنانے کے لیے ایک دلیل پیش کرتی ہیں خود قرآن مجید سے، اور وہ آیت ہے کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، کہ جو قرآن کے ذریعے فیصلہ نہیں کرتا تو اللہ کی نظر میں وہ فاسق ہے، اور پھر آگے کہا کہ وہ کافر ہے۔ تو اس آیت سے استدلال کیا جاتا ہے کہ قرآن خود اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ دنیا میں جو بھی تمہارا نزاع ہو، تنازع ہو، اس میں فیصلہ حکم کی حیثیت وہ مجھے دینی چاہیے۔ تو پھر مجھے بتائیے گا کہ اس آیت کا کیا سیاق و سباق ہے جو آپ نے بات کی؟ تو وہی جو میں نے آپ سے ابھی عرض کیا کہ جن معاملات میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ہدایت دے دی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو نظر انداز کر دیں؟ اچھا، تو وہاں یہ تنبیہ کی گئی ہے سورہ مائدہ میں،
یہود کو کی گئی ہے، مسیحیوں کو کی گئی ہے، مسلمانوں کو بھی کی گئی ہے کہ جب اللہ کی کتاب تمہارے پاس آ جاتی ہے تو اگر اللہ کی کتاب نے کسی معاملے میں کوئی چیز بیان کر دی ہے، ما انزل، جو اللہ کی طرف سے نازل ہو گئی، اللہ نے اس کا حکم دے دیا، اللہ نے اس کی وضاحت کر دی، اللہ نے اس کا پابند کر دیا، اللہ کا قانون اس میں آ گیا، تو اب اگر کوئی شخص اس کو چھوڑ کر اپنی رائے کی بنیاد پر یا اپنی ثوابدید سے کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ یعنی اس نے اللہ کو مان لیا، اللہ کی کتاب کو مان لیا، اللہ کے پیغمبر کو مان لیا، تو پھر تو لازم ہے کہ سب سے پہلے یہی ہو۔ یہ معاملہ کوئی محض ریاست سے متعلق نہیں ہے، یہ تو میری زندگی کے ایک ایک سانس سے متعلق ہے۔ یعنی اگر میں مسلمان ہوں اور میں نے اللہ تعالیٰ کو قبول کر لیا ہے اور میں نے پیغمبروں کی دعوت کو مان لیا ہے اور میں نے قرآن کو اپنی زندگی کا دستور بنا لیا ہے، تو اب سب سے پہلے میں یہ دیکھوں گا کہ میرے اللہ نے اس کتاب میں، پیغمبر نے اپنی تعلیمات میں کوئی ایسی بات تو نہیں کہی جس کا مجھے پابند ہونا ہے، جس سے مجھے اجتناب کرنا ہے۔ سب سے پہلے اسی کو دیکھا جائے گا۔ تو وہاں موضوع یہ زیر بحث ہے کہ یہود بعض ایسی چیزیں بیان کر رہے ہیں جس میں اللہ کی کتاب کی ہدایت، اس کتاب کی ہدایت جو ان کے پاس موجود ہے، اچھا، اور ہے، اور وہ بالکل مختلف رویہ اختیار کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ وہ لوگ جو اس طرح کے موقعوں پر اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر دوسرے راستے اختیار کریں، ان سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، ان سے بڑا فاسق کون ہو سکتا ہے، اور اس سے بڑا کفر بھی کیا ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ تو عملی طور پر اللہ کی بات کو نہ ماننا ہے، اس کا انکار کر دینا ہے۔ تو بات یہ کہی گئی ہے، اس میں یہ نہیں بیان کیا گیا کہ تمہاری زندگی کے بارے میں ہر چیز کا ہم نے تمہیں پابند کر دیا ہے۔ جن چیزوں میں پابند کر دی ہے، جن میں ہدایت کر دی ہے، جن میں انزل اللہ ہو گیا ہے، ٹھیک ان چیزوں میں تمہیں اللہ کی ہدایت کے مطابق ہی فیصلے کرنے ہیں۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جو ہر مسلمان کو بتانے کی ہے، ایک حکمران کو بھی، ایک ریفارمر کو بھی، ایک دانشور کو بھی، ایک شاعر اور ادیب کو بھی، مسلمانوں کے عام افراد کو بھی، ہر عارف و عامی کو بتانے کی چیز ہے کہ جس معاملے میں اللہ کا فیصلہ موجود ہے، اگر تم اللہ کو مانتے ہو، اللہ کے پیغمبروں کو مانتے ہو، تو وہاں پھر اس سے انحراف نہیں کیا جا سکتا۔ انحراف کرو گے اور سرکشی کے ساتھ انحراف کرو گے تو ظلم، کفر اور فسق اور کس کو کہتے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا ہم صاحب، یہ آپ کی بات اگر سامنے رکھی جائے تو اس لحاظ سے کیا یہ کہنا درست ہے کہ ہر شخص، اس کا سوسائٹی میں جو بھی رول ہے، اس کو قرآن مجید ایک ہدایت دے رہا ہے اور اس نے اس ہدایت پر عمل کرنا ہے؟ ہمارے عام طور پر یہ بحث ہوتی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہارا رول دین کے لحاظ سے یہ ہے، لہٰذا تم اس چیز کا نفاذ کرو۔ تو یہ جو نفاذ کی ایک نفسیات ہے اور آپ جو بات کرتے ہیں اس میں اورینٹیشن بالکل پلٹ کے فرد کی طرف آ جاتی ہے کہ اس نے عمل کرنا ہے۔ ان دو چیزوں کے فرق کو اگر ملحوظ نہ رکھا جائے تو اس سے فرق کیا واضح ہوتا ہے؟ بہت فرق واقع ہوتا ہے۔ یعنی ایک میں یہ ہے کہ آپ اپنے باطن کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنے ظاہر کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ آپ کو یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ میں کہیں اللہ کی ہدایت کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہا، اس لیے میں نے لوگوں کو توجہ دلائی ہے اپنے بعض مضامین میں کہ صحیح تعبیر کیا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو بھی یہ کہنا ہے، اپنے حکمرانوں کو بھی یہ کہنا ہے کہ شریعت پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ ٹھیک، خدا کی شریعت عمل کے لیے ہوتی ہے، اٹھا کر رکھ دینے کے لیے نہیں ہوتی۔ لیکن یہ بتانا پڑے گا نا اس کے ساتھ کہ اس معاملے میں شریعت ہے، اور یہ بتانا پڑے گا کہ جو شریعت ہے وہ کیا ہے۔ ٹھیک، دونوں چیزیں بتانی پڑیں گی۔ تو جب آپ یہ دونوں چیزیں واضح کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ شریعت پر عمل کی دعوت دیں۔ یہ ایک عام آدمی کو بھی دینی ہے، یہ ایک دانشور کو بھی دینی ہے، یہ ایک بڑے ریفارمر کو بھی دینی ہے، یہ سوسائٹی کے اشرافیہ کو بھی دینی ہے، یہ حکمرانوں کو بھی دینی ہے۔ شریعت پر عمل کی دعوت، جس وقت آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ کی زندگی میں اسلام آتا ہے، دین آتا ہے، خدا کی رہنمائی اور خدا کی دی ہوئی روشنی آتی ہے۔ یہ صحیح طریقہ ہے اس بات کو کرنے کا۔ جس وقت نفاذ کی بات کی جاتی ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تو کچھ نہیں کرنا، البتہ یہ ہے کہ ایک عصا ہمارے ہاتھ میں، وہ لوگوں پر برسا دینا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یہ طے ہی نہیں ہوتا کہ کون سی باتیں وہ ہیں جو ریاست سے متعلق ہی نہیں ہیں، کون سی باتیں وہ ہیں کہ جن میں آپ کو دوسروں سے کچھ کہنا ہی نہیں ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ لوگوں کا معاملہ ہوگا۔ یہ تفریق پھر باقی نہیں رہتی اور آپ عصا لے کے نکل کھڑے ہوتے ہیں اور ہر چیز کو دوسروں کے اوپر لاگو کرنا چاہتے ہیں۔ تو قرآن مجید اس جگہ سے بات نہیں کرتا، وہ یہاں سے بات کرتا ہے کہ لوگوں، تم اللہ کی ہدایت پر عمل پیرا ہو جاؤ، تم اسے اختیار کر لو، تم اپنی زندگی کا اس کو دستور بنا لو۔
جس معاملے میں ہے، یعنی اس میں پہلا سوال یہ ہوگا کہ فلاں معاملے میں کیا اللہ نے کوئی ہدایت دی ہے، اور اگلا یہ ہوگا کہ اگر دی ہے تو ایک مسلمان کی حیثیت سے مجھے بھی، آپ کو بھی، مسلمانوں کے حکمرانوں کو بھی اس پر عمل کرنا ہے۔ اور یہ ہدایات کس زاویے سے دی گئی ہیں؟ یہ کوئی نظام بنانے کے لیے نہیں دی گئیں، یہ آپ کے سارے دنیا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے نہیں دی گئیں، یہ انسان کے تزکیے کو، اس کی پاکیزگی کو باقاعدہ ہدف بنا کر دی گئی ہیں کہ تم دنیا کی اس زندگی میں کہیں اپنے آپ کو اس طرح آلودہ نہ کر بیٹھنا کہ قیامت میں اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے کھڑے ہو تو وہاں ناکام ہو جاؤ۔ ہدف یہ ہے۔ تو یہاں سے قرآن مجید میری زندگی کے ہر پہلو میں کچھ نہ کچھ بات کرے گا، لیکن کرے گا اتنی ہی جتنی میری اس آخرت سے متعلق ہے۔ دنیا کے معاملات میں مجھے علوم بھی سیکھنے ہیں، ہنر بھی سیکھنے ہیں، وہ ہو سکتا ہے کہ میں غیر مسلموں سے جا کر سیکھوں، دنیا کے کسی دوسرے علاقے میں جا کر سیکھوں۔ وہ تمام چیزیں اس دنیا میں انسان کو اللہ نے جو عقل دی ہے اس سے وجود پذیر ہوتی ہیں۔ علم وجود میں آتا ہے، علم مختلف مراحل سے گزرتا ہے، وہ انسان کے لیے سہولتوں کا باعث بنتا ہے۔ یہ ایک الگ دنیا ہے پوری کی پوری۔ اس کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھ سے وہ بات لو جو میں لے کر آیا ہوں، انتم عالم و بامور دنیا کو، مسلم شریف میں ہے نا کہ تم ان دنیا کے معاملات کو مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ تو دنیا کے معاملات جتنے بھی ہیں ان کو ہم نے اپنی عقل سے سمجھنا ہے، ان کے بارے میں فیصلے کرنے ہیں۔ ان کے ماہرین نے جو علوم پیدا کیے ہیں وہ علوم ان سے سیکھنے ہیں۔ طب کی تعلیم کے لیے ہو سکتا ہے آپ کو انگلستان جانا پڑے، آپ کو امریکہ جانا پڑے، لیکن یہ بات کہ قیامت میں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اس کی تیاری کیسے کرنی ہے، اس کے لیے ایک ہی جگہ ہے جہاں جانا ہے، اور وہ جگہ کون سی ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن رحمت۔ اور کوئی جگہ ہے ہی نہیں کہ جہاں آپ کے یہ جان سکیں قرآن کا موضوع یہی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جو بنیادی بات آپ نے کہا کہ قرآن مجید کا جو سبجیکٹ ہے، اس کے جو 4 کارنرز ہیں، اس میں جو ایک بنیادی تھیم زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے۔ اب اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے مختلف مراحل ہیں، ان کی ایک داستان ہے جو قرآن مجید میں ثبت کر دی گئی ہے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آج کے دور میں جب بھی آپ کسی کتاب کی افادیت یا پروڈکٹیوٹی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آج کا دور کا جو انسان ہے اس سے اس کا کیا ریلیشن ہے۔ میں پوچھنا آپ سے چاہتا ہوں کہ یہ پورا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور انذار اور بشارت کا جو قصہ ہے اور جو مراحل ہیں وہ لکھ دیے گئے ہیں۔ آج 21ویں صدی میں کھڑا ہوا انسان وہ جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہے تو اس پورے تھیم کے ساتھ اس کی کیا اٹیچمنٹ یا سگنیفیکنس ہے؟ کیونکہ وہ تو ایک ماضی کی بات ہے، ایک عہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے دعوت دی، وہ رخصت ہو گئے، ان قوموں کے ساتھ آپ کی گفتگو ہے، کریکٹر زیر بحث ہیں۔ میں اس دعوت کو کیوں قیامت تک پڑھے چلا جا رہا ہوں اور اس کی میری ذات، میری لائف اور میرے تزکیہ و تطہیر میں کیا سگنیفیکنس؟ اس لیے کہ موت مجھے بھی آنی ہے، موت آدم علیہ السلام کو بھی آنی تھی، موت نوح کی قوم کو بھی آنی تھی۔ موت انسان کا وہ مسئلہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوا، اور موت اس کا موضوع ہے۔ یعنی انسانوں کے جو مسائل ہیں اگر آپ دنیا کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ تبدیل ہو رہے ہیں۔ انسانوں نے بہت سی چیزیں ایجاد کر لی ہیں، بہت سی سہولتیں پیدا کر لی ہیں، اپنے تجربات سے بہت کچھ سیکھ لیا ہے۔ نظم اجتماعی کے بہتری کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے اس میں پوری کتابیں تصنیف ہو گئی ہیں، پوری لائبریریاں بن گئی ہیں۔ یہ قرآن کا موضوع ہی نہیں۔ قرآن کا موضوع یہ ہے کہ جس وقت تم خدا کی بارگاہ میں پیش ہوگے، وہاں جواب دہ ٹھہرائے جاؤ گے، وہاں تم سے کیا پوچھا جانا ہے۔ تو یہ چونکہ ماضی کے انسان کا بھی مسئلہ تھا، یہ حال کے انسان کا بھی مسئلہ ہے، اور جب تک انسان موت پر گرفت حاصل نہیں کر لیتا یہی مسئلہ رہے گا اس کا۔ تو قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ یہ موت کا مسئلہ کیا ہے، دنیا کا خاتمہ کس چیز پر ہے، دنیا ختم ہو رہی ہے یا آگے ایک نئی دنیا میں تبدیل ہو رہی ہے۔ تو اس لیے اس سے کوئی آدمی کیسے بے نیاز ہو سکتا ہے؟ اب اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر فی الواقع اس دنیا کا خاتمہ ایک نئی دنیا پر ہونے والا ہے، اگر فی الواقع ہم کو وہاں اٹھنا ہے اور پیغمبر اس کی خبر دے رہے ہیں، تو کیا یہ خبر صحیح ہے؟ قرآن مجید اس کا استدلال فراہم کرتا ہے، اور اس استدلال کے ذیل میں وہ اللہ تعالیٰ کی جو دینونت یا جزا و سزا اس دنیا میں برپا ہوئی اور آخری مرتبہ محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے برپا ہوئی، اس کی سرگزشت سناتا ہے۔ تو یہ قرآن کا استدلال ہے اپنے مقدمے کے اوپر۔ اس استدلال کے بغیر آپ مانیں گے کیسے اسے؟
یعنی اگر آپ کو شرح صدر پیدا کرنا ہے تو آپ یہ جانیں گے نا کہ اتنی بڑی خبر ہے جو دے دی گئی ہے. اس دنیا میں خبریں نشر ہوتی ہیں. اگر دنیا ایک سیارہ زمین کے ساتھ ٹکرانے والا ہے تو دنیا ساری متوجہ ہو جائے گی. لیکن قرآن مجید یہ خبر دے رہا ہے کہ ایک دن یہ سب کچھ درم برم ہونے والا ہے. ایک دن سورج میں چاند جا پڑے گا، چاند میں سورج جا پڑے گا، یہ نظام شمسی ختم ہو جائے گا، دنیا بے نور ہو جائے گی، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. کتنی بڑی خبر ہے. یہ خبر ہے جو قرآن کا موضوع ہے. اور یہ خبر میری بھی دلچسپی کی ہے، آپ کی بھی دلچسپی کی ہے. وہ کون سی دنیا ہے، نئی دنیا، جس میں اس خبر کی ریلیونس ختم ہو گئی؟ یہ تو کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی. جب تک یہ دنیا قائم ہے اور اس پہ موت آ رہی ہے اس وقت تک یہ سوال باقی ہے. اور قرآن مجید اسی کو موضوع بنا رہا ہے. لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ وہ اس کے بارے میں خبردار ہوں. قرآن کا موضوع تبدیل کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم انہیں بتائیں گے کہ دیکھو تمہاری دنیا کا فلاں مسئلہ قرآن نے حل کر دیا تو وہ قرآن کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. یہ مسئلہ تو بہت سے مسائل کو اگر آپ جمع کر لیں تو بڑے بڑے ماہرین حل کر رہے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے حل کر رہے ہیں. اس لیے اس میں کیا کارنامہ کیا آپ نے؟ یہاں کچھ بنیادی چیزیں البتہ بتائی گئی ہیں جن کو غلط طریقے سے اختیار کر کے انسان اپنے لیے بھی مسائل پیدا کرتا ہے اور اپنے نفس کو بھی آلودہ کرتا ہے. تو اس کو سامنے رکھ کر قرآن گفتگو کرے گا اور ہر جگہ اسی پہلو سے گفتگو کرے گا اور کسی چیز سے اسے اصلاً کوئی مطلوب نہیں ہوتا. ٹھیک. اگر ہم سب آگے بڑھتے ہیں، ایک بہت بنیادی سوال ایک عام آدمی کے ذہن میں اٹھتا ہوگا. اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، ہر صفحے پہ ظاہری بات ہے موت زیر بحث ہے، اور یہ بات زیر بحث ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کریشن پلان کیا ہے، لوگوں کو آزمائے، رسول کو دنیا میں بھیجا ہے، قوموں پر عذاب کی ایک پوری داستان قرآن سناتا ہے. میں جاننا ہی چاہتا ہوں کہ جو ہماری مسلم تہذیبی روایت ہے اس کے اندر قرآن مجید سے یہ جو بنیادی موضوع ہے قرآن کا، اس سے ہٹ کر جو باقی قرآن مجید کے ہدف اور نصب العین اور مقاصد کو لوگوں نے متعین کیا، تو وہ غلطی کہاں پر ہوئی کہ جس کی وجہ سے ہم قرآن کے اس بنیادی مقدمے سے ہٹ کر باقی نظام اور دنیا کی تبدیلی اور علوم کا سرچشمہ اس کو بنانے کی ہم نے کوشش کی؟ یہ جو کوششیں ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کی پوری امت میں ہوتی رہی ہیں. اگر آپ نگاہ ڈال کے دیکھیں تو ہمارے ہاں کا پورا علم قرآن کے اصل موضوعی کو زیر بحث لاتا ہے. اچھا. ہماری فقہ، ہمارا علم کلام، اسی طرح سے جن لوگوں نے قرآن مجید کی تفسیریں لکھی ہیں، جنہوں نے قرآن کو سمجھانا چاہا ہے یا قرآن مجید سے جو دین واضح ہوتا ہے اس دین پر کوئی بات کی ہے، انہوں نے اس موضوع کو بڑی تنقید کے ساتھ بیان کیا ہے. اسی کو بیان کیا ہے. دیکھیے اس کی تفصیلات میں اختلافات ہو جاتے ہیں لیکن اصلاً یہی ہدف ہے. موجودہ زمانے میں مسلمان چونکہ انحطاط میں مبتلا ہوئے، ان کی حکومت ختم ہو گئی. ایک لمبے عرصے تک وہ دنیا میں ایک سپر پاور کی حیثیت رکھتے تھے. یہ سب کچھ جب ختم ہوا تو غلامی آئی. غلامی یا محکومی کی زندگی کے اندر انسان کا اصلی ہدف یہی بن جاتا ہے. اس میں ایک تعبیر یہ پیدا ہوئی کہ اصل میں تو ہمارے پاس نظام ہے، یہ نظام ہمیں دنیا میں نافذ کرنے کا مشن دے کے بھیجا گیا ہے. اس سے مسلمانوں میں ایک خاص طرح کی حرکت پیدا ہوئی، ان کے اندر ایک بیداری کی کیفیت پیدا ہوئی، انقلابی تحریکیں اٹھنا شروع ہو گئیں. یہ چیز اس پس منظر میں پیدا ہوئی ہے. ٹھیک. ورنہ اللہ تعالیٰ کا دین اس سادہ مقام پر کھڑا ہوا گفتگو کر رہا ہے کہ لوگوں تمہیں ایک دن پروردگار کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. اور یہ یاد رکھو کہ جواب دہی صرف تمہاری انفرادی زندگی کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ جس درجے میں تم اپنی شخصیت کو ظاہر کرو گے ہر درجے میں تم سے پوچھا جائے گا. حکمران کی حیثیت سے بھی پوچھا جائے گا، کاروباری کی حیثیت سے بھی پوچھا جائے گا، خاندان کے سربراہ کی حیثیت سے بھی پوچھا جائے گا، اس کے ایک فرد کی حیثیت سے بھی پوچھا جائے گا. تو یہ جو چیز ہے اس کو لوگوں نے اس طرح سے بیان نہیں کیا. اور جب اس طرح سے بیان نہیں کیا اور زیادہ تر ان چیزوں کو ہدف بنا لیا جو اصل میں مسلمانوں کی تاریخ سے متعلق رکھتی تھی. یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک اللہ کی کتاب ہے، اس نے ہم کو دین دیا، اللہ کی ہدایت ہم تک پہنچی. اس ہدایت کا ہدف، اس کا نصب العین کیا ہے؟ ایک پہلو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ بحیثیت انسان ہم نے اپنی زندگی کی ابتدا کب کی؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. ہم ایمان لائے، ہم نے آپ کو مانا، اس کے بعد ایک بڑی سلطنت قائم ہو گئی، ایک حکومت قائم ہوئی. وہ حکومت، وہ سلطنت، اس میں ظاہر ہے کہ قانون کی تنقید بھی ہوئی. ہماری فقہ کیا ہے؟ یہ اس پوری سلطنت کے لیے بنایا جانے والا قانون ہے، فرد کے لیے بھی
اور اس اجتماعی نظم کے لیے بھی. یہ پس منظر ہمارے ہاں 1000 سال میں پایہ تکمیل کو پہنچا، بڑے پیمانے پر اس کا ظہور ہوا. مسلمان اس کا ریوائیول چاہتے ہیں، اس کے لیے یہ چیزیں وجود میں آئیں. ورنہ اگر اس سے اٹھ کے آپ دیکھیں تو اصل بات جو اللہ کی کتاب بتاتی ہے وہ یہ ہے، یعنی اس کی دعوت یہی ہے، اس کا پیغام یہی ہے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو حکومتیں بھی قائم کرنی ہیں، مسلمانوں کو دنیا میں اپنی تعمیر بھی کرنی ہے، انہیں اپنی تعلیم کا بندوبست بھی کرنا ہے، انہیں ہنر بھی سیکھنے ہیں. وہ ساری چیزیں دین میں مطلوب ہے کہ انسان سیکھے، لیکن دین ان میں رہنمائی نہیں کرتا. وہ اس معاملے میں رہنمائی کرتا ہے کہ ہنر سیکھ رہے ہو، کاروبار کر رہے ہو، حکومت کر رہے ہو، لوگوں سے معاملات کر رہے ہو، بین الاقوامی چیزیں طے کر رہے ہو، یاد رکھنا کہ کہیں اپنے نفس کو آلودہ نہ کر بیٹھنا. اور نفس کی آلودگی سے بچنے کے لیے یہ اور یہ چیزیں ضروری ہیں. وہ جو ضروری چیزیں ہیں وہ اگر محض تعلیمات کی صورت میں ہیں تو اخلاق کا موضوع اس کے لیے اختیار کیا جائے گا، اور اگر وہ آگے بڑھ کر قانون اور ضابطہ بن جاتی ہیں تو وہ شریعت ہے جو لوگوں کو بتائی جائے گی. تو اصل میں صحیح تعبیر کیا ہے؟ صحیح تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں ایمان و اخلاق کی ہدایت دی ہے اسی طرح ایک شریعت بھی دی ہے، اور یہ شریعت ہماری زندگی کے تمام معاملات میں ان چیزوں سے متعلق رہنمائی کرتی ہے جو ہمارے نفس کو آلودہ کر سکتی ہیں. ٹھیک، ہم سے بڑی خوبصورتی سے آپ نے بتایا اس بارے میں. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں چونکہ یہ اصل مقصد کو سامنے رکھ کے احکامات بھی دیے گئے ہیں، لیکن ایک عام آدمی جب ان احکامات کو پڑھتا ہے تو ذہن اس طرف مائل ہو سکتا ہے کہ شاید یہاں پر کوئی ایک منظم قانون یا ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ایک آدھ مثال آپ مثلاً دیں. ہم کسی موضوع کو لے لیتے ہیں، مثلا دین کے اندر مرد و زن کے اختلاط کے بعض آداب بیان کیے گئے ہیں، اس کی ایک پوری شریعت ہے. تو قرآن مجید کے اپنے اصل ہدف کو حکم دیتے ہوئے بھی بار بار بیان کرتا ہے کہ اس کا مقصد جو ہے وہ دنیا کے اندر کوئی کامیابی ترقی نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد تزکیہ تطہیر، تمہارے باطن کے اندر جو آلائشیں آ جاتی ہیں ان کو صاف کر کے آخرت کا ایک جنت میں شہری منتخب کرنا ہے. تو یہ جو احکام اور اصل مقصد کا توازن ہے، اس کی پریزنٹیشن بھی قرآن مجید میں اسی طرح ہوتی ہے. اسی طرح کرتا ہے، لیکن اس میں کوئی منفی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ فلاں مقصد نہیں ہے. وہ تو یہ بتاتا ہے مقصد کیا ہے، یعنی یہ بتائے گا کہ اس سے مقصود کیا ہے. اطہر لقلوبکم ازکی لکم، یہ تمہارے تزکیے کے لیے ہے، یہ تمہاری تطہیر کے لیے ہے، یہ تمہاری پاکیزگی کے لیے ہے. تو جو حکم دے گا اس کا مقصد بھی بیان کرے گا اور ہر جگہ بیان کرے گا، اور وہ حکم بھی لوگوں کو مخاطب کر کے دیا جاتا ہے. آپ نے جن احکام کا حوالہ دیا انہی کو ذرا سورہ نور میں نکال کے دیکھ لیجئے، تو وہاں پر کیا طریقہ اختیار کیا گیا ہے؟ معاشرے کو مخاطب کیا گیا ہے؟ نہیں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا ہے کل للمومنین کل للمومنات. آپ مسلمان مردوں کو یہ بتائیں، آپ مسلمان عورتوں کو یہ بتائیں. اس کے بعد ایک ایک ہدایت بیان کر دی گئی ہے. مخاطب کون ہے؟ مسلمان مرد، مسلمان عورت. فرد مخاطب، فرد، ہر جگہ فرد مخاطب ہے، اس لیے کہ دین ہے ہی فرد کے لیے. لیکن فرد کی زندگی جنگل کی زندگی نہیں ہے. فرد کی زندگی کے انفرادی پہلو بھی ہیں، اجتماعی پہلو بھی ہیں. مخاطب کون ہے؟ وہ فرد ہے، اور فرد کو خطاب کر کے بتایا جائے گا کہ تم اپنی ذاتی زندگی میں ان چیزوں کو اختیار کرو، معاشرتی زندگی میں ان چیزوں کو اختیار کرو، کاروباری زندگی میں ان چیزوں کو اختیار کرو، اجتماعی زندگی میں ان چیزوں کو اختیار کرو، سیاسی زندگی میں ان چیزوں کو اختیار کرو. وہ چیزیں کیا ہیں؟ وہ کوئی پورا نظام بنا کے دینا نہیں ہے، کوئی پورا دستور بنا کے دینا نہیں ہے. وہ اصل میں انسان کے تزکیے کو پیش نظر رکھ کر دی جانے والی ہدایات ہے. ٹھیک ہے. ہم سب آخری سوال آج کی نشست کا، ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطبین صحابہ کرام ہیں اور دین کے معاملے میں وہ رول ماڈلز ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کہا کہ اسی طریقے پہ چلو جو صحابہ کا طریقہ ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کی نظر ہے ذخیرہ حدیث پر بھی، صحابہ کے آثار پر بھی، صحابہ کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انٹریکشن ہوتا تھا قرآن مجید کے بارے میں بھی، ان کا کیا رویہ رہا جب وہ پوچھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لینے کے لیے قرآن کے حوالے سے؟ تو کیا ان کے سوالات آخرت سے متعلق ہوتے تھے، یا وہ دنیاوی مشکلات، مسائل اور سسٹم اور نظام، اس بارے میں جو رجحانات ہمیں نظر آتے ہیں وہ صحابہ کرام کے بھی نظر آتے تھے؟ صحابہ کرام کا تو موضوع ہی جنت ہے. وہ یہی سوال پوچھ رہے ہیں.
یعنی اگر ایک بدو کو بھی آپ دیکھیں، ان کی گفتگویں نقل ہوئی ہیں ہمارے ہاں تاریخ کے ذخیرے میں، جس کو ہم حدیث اور آثار کا ذخیرہ کہتے ہیں. وہ پوچھتے ہیں، کسی نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو روک لیا ہے، پوچھ رہا ہے کہ مجھے بتا دیجئے میں جنت میں کیسے جاؤں گا، میں جہنم سے کیسے بچوں گا. ان کے سامنے نہ ہو جائے. وہ تو دنیا سے رخصت بھی ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہوئے رخصت ہوتے ہیں کہ فزت برب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا. ان کے لیے موت اور موت کے بعد کی زندگی بنیادی چیز ہے، اسی کو سامنے رکھ رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ اس دنیا میں جیتے ہیں، اس دنیا میں جیتے ہیں. تو جب وہ مکے میں تھے، جو بات کہی گئی اس کو اپنی زندگی کا دستور بنایا انہوں نے. جب ان کو حکومت حاصل ہو گئی، جب ان کا اقتدار قائم ہو گیا، جب انہوں نے ایک بڑی سلطنت قائم کر لی، تو اب یہ سوال پیدا ہوا کہ اس میں انہیں کیا رویے اختیار کرنے ہیں. تو یہ دیکھیے کہ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر یا دوسرے جلیل القدر صحابہ جن کو حکومت کرنے کا موقع ملا، وہ پوری دنیا کے لیے کس چیز کا نمونہ بن گئے؟ اس دنیا سے بے نیازی کا نمونہ بن گئے، قناعت کا نمونہ بن گئے، اپنے رب پر اعتماد کا نمونہ بن گئے، جنت کو مطلوب سمجھ کر زندگی بسر کرنے کا نمونہ بن گئے. نہ انہوں نے اپنے لیے محلات بنائے، نہ انہوں نے اپنے لیے تعیش کے سامان پیدا کیے. وہ کیا تھے؟ ریت پر سو رہتے تھے، وہ ٹاٹ لگے کپڑے پہن لیتے تھے. تو یہ جو زندگی انہوں نے اختیار کی، یہ اس لیے اختیار کی کہ کہیں ہم قیامت میں رسوا نہ ہو جائیں. ان کا اصلی مقصود یہی تھا. اسی نے وہ غیر معمولی کردار، وہ غیر معمولی سیرت پیدا کی. میں نے کئی بار توجہ دلائی ہے کہ جو انہوں نے نظم قائم کیا، دنیا کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ ایک قبائلی نوعیت کا نظم ہے، لیکن جس سیرت، جس کردار، جس اخلاق کا انہوں نے اظہار کیا، یہ لگتا ہے کہ جیسے انسان کے سارے آئیڈیل انسانوں میں مجسم ہو کے رہ گئے ہیں. یہ چیز کس نے انہوں نے پیدا کی؟ وہ قرآن کی اس دعوت نے پیدا کی کہ تمہیں آخرت کے لیے جینا ہے. آخرت مقصود ہے جس کو سامنے رکھ کر تم اپنی دنیا کی زندگی بسر کرو گے. تو دنیا کی بھرپور زندگی انہوں نے بسر کی، انہوں نے جنگیں لڑیں، انہوں نے ایک سلطنت قائم کی. اسی طریقے سے مسلمان بھی یہ سارے کام کریں گے، لیکن ان سب کاموں کو کرتے ہوئے ان کے سامنے اسوہ کیا ہے؟ وہی جو جلیل القدر صحابہ کا اسوہ ہے کہ آخرت کی طلب میں اور خدا سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرو. یہ آخرت میں آخرت کی طلب اور خدا سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرنا، یہی در حقیقت پیغمبروں کی دعوت ہے. ہم سے بہت بہت شکریہ. آج ہم نے ناظرین بہت تفصیل سے یہ جاننے کی کوشش کی غامدی صاحب سے کہ قرآن مجید کا سبجیکٹ اور موضوع کیا ہے. غامدی صاحب نے بہت خوبصورتی کے ساتھ یہ بتایا کہ دنیا تو انسانوں کے لیے بنی ہے، لیکن انسان آخرت کے لیے بنے ہیں، اور موت وہ اصل سوال ہے کہ جس کا جواب قرآن مجید ہمیں دیتا ہے. قرآن مجید میں پیغمبر یہی پیغام لے کے جو دنیا میں آئے ہیں، اسی کی دعوت کے مراحل زیر بحث ہیں. یہ مراحل قرآن میں کس ترتیب سے زیر بحث ہیں، کیسے سامنے آتے ہیں، اور قرآن مجید کے اندر یہ جو ماضی کی قوموں کے قصے اور واقعات سنائے جاتے ہیں، اس کا اس میسج سے کیا تعلق ہے، ان تمام موضوعات کو اگلے پروگرام میں زیر بحث لائیں گے. ہمارا وقت ختم ہوتا ہے. کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں تو ای میل کیجئے. میزبان محمد حسن الیاس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.